الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، کیا قربانی واجب ہے یا نہیں؟ صحیح ترین بات یہی ہے کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ہمیشہ عمل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے قربانی کی۔ کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک کیا ہو، تو اس لیے اس کو واجب تو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ سنت مؤکدہ علماء کرام نے اس کا حکم نقل کیا ہے کہ یعنی ایسی سنت جس کی بہت زیادہ تاکید اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ واجب اس کو اس لیے نہیں کہتے کیونکہ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا، یہ ادا نہیں کرے گا، وہ گناہ گار ہوگا، اور جو بندہ ادا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ادا نہ کرنے والا اگر وہ صاحب استطاعت تھا پھر نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سختی کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا ضروری ہے کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے، لیکن اس کا مطلق طور پر حکم کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث نمبر 3123، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی یہاں پر نبی علیہ السلام نے کیا ہے؟ سخت تاکید کی ہے کہ جس بندے کے پاس وسعت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، قربانی کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، وہ ہماری نماز گاہ کے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز عید نہ پڑھے، بلکہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اس نے قربانی نہ کرنے کا جو ارادہ کر رکھا ہے اس کا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شامل ہی نہ ہو، کیونکہ اجتماعیت تھی، مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر تھا قربانی، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوا تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کی خوشی کے اندر عیدگاہ کے موقع پر عیدگاہ میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل ہو۔ تو قربانی کی جس بندے کے پاس وسعت موجود ہے، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، قربانی کے لیے صاحب نصاب ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے، اس کا کوئی تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر نہیں ملتا کہ کتنی بندے کے پاس نصاب ہو تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس انسان کے اوپر وسعت ہے، گنجائش ہے، وہ دیکھے کہ میری گنجائش بن رہی ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں تو اس کو کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 3124، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر اسماعیل بن عیاش جو ہے راوی وہ ضعیف راوی ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے قربانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان قربانی دیتے رہے اور یہی طریقہ جاری رہا۔ حدیث نمبر 3124، جبلہ بن سحیم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں جو فقہاء نے ترتیب بنائی ہے یعنی احکامات کی کہ یہ حکم واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مندوب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کیا ہے، یہ جو تقسیم بنائی ہے اس سے ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم لفظ سنت سنتے ہیں، سنت لفظ جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پر یہ بات جاتی ہے کہ اگر یہ ہم کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں چیزیں دے کر چلے گئے وہ کام ہم نے کرنے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی علیہ السلام دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرتے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یعنی آپ علیہ السلام کا ہر عمل،
ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ صرف اس وجہ سے ہم ترک کر دیں کہ جی یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ مندوب ہے، کہ ہم اس کو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر عمل انسان نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کرنا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا فی الفور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کی ادائیگی کے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہوتی، تو وہ واجبات کہلاتے ہیں، فرائض کہلاتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب یہ کرنا ضروری ہے، کوئی بندہ اس کے اندر وہ چھٹی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ نہیں ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہو، نہیں، جب وقت آئے فوراً یہ کام کر لینا ہے۔ تو اس لیے سوال کیا کہ کیا واجب ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی واجب ہے یا مستحب ہے یا مندوب ہے یا مباح ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے اور مسلمان بھی اس کے بعد کرتے آ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا وہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہوتا تھا، کہ لوگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ساتھ جڑ جاؤ، آپ نے کام کیا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، تم بھی یہ کام کرو۔ حدیث نمبر 3125، مخلف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم عرفہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ واجب ہے۔ یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس کے اندر ابو رملہ وہ راوی جو ہے مجہول الحال ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا کہ ہر گھر والوں کے اوپر سال کے اندر قربانی کرنا بھی اور عطیرہ بھی واجب ہے۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ عطیرہ کیا ہے؟ وہی جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ رجبیہ عطیرہ یعنی اس سے مراد وہ ہے جو رجب کے مہینے کے اندر جاہلیت کے اندر لوگ وہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو لیکن مسئلہ وہی ہے جو میں شروع میں آپ کے سامنے بیان کر آ گیا ہوں کہ قربانی یہ سنت موقدہ ہے، انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گنجائش ہو تو ضرور کرنی چاہیے، اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا